اگلا حصہ۔ اس عنوان کہانی کے اس حصے کے عنوان کا نام ہے شیطان کی انسان سے دشمنی۔ پھر کیا ہوا؟ تابندہ نے بے تابی سے پوچھا۔ شیطان نے ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس پر نادم اور شرمندہ ہونے کے بجائے اکڑتا چلا گیا، اور آدم علیہ السلام کی حسد نے اس کو اس قدر گستاخ بدتمیز کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، تو نے مجھے اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہے اس آدم کی وجہ سے۔ اچھا تو پھر مجھے اتنی مہلت قیامت تک دے دیں کہ میں اس کی اولاد کو بہکاؤں اور آپس میں لڑواؤں اور تیری نافرمانی کرواؤں، ان میں نفرت، بغض، کینہ پیدا کروں، انہیں قتل و غارت گری پر لگا دوں۔ پھر کیا ہوا؟ ماموں جان علی نے دلچسپی سے پوچھا۔ ماموں جان نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تجھے میں وقت دے دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اِنَّکَ مِنَ الْمُنظَرِینَ، بے شک تو مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے۔ جب ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اسے قیامت تک کی مہلت مل گئی ہے تو اکڑ کر کہنے لگا، اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں آدم کی اولاد کو ضرور بہکاؤں گا، انہیں ہر سمت سے گھیر کر گناہوں کی طرف لاؤں گا، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھوں گا، حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے اور تیری نعمتوں کا انکار کریں گے۔ البتہ کچھ اس میں سے نیک بھی ہوں گے، مخلص بھی ہوں گے، عبادت گزار بھی ہوں گے، تیرے نبی اور رسولوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ میرے راستے پر نہیں چل سکیں گے۔ بس وہ وقت تھا، ابلیس انسان کا دشمن ہے اور اسی کوشش میں مصروف رہتا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر دے، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرے، ان کو ان کے اچھے کاموں سے ہٹا کر برے کاموں پر لگا دے، جھوٹ بلوائے، غیبت کروائے، حسد کروائے، تکبر کروائے، غرور کروائے، چوری کروائے، تاکہ انسان جنت میں نہ جا سکے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ یہ تو ہے شیطان کا مقصد، حسن، علی اور تابندہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوا ماموں جان؟ تابندہ نے حسب حال معمول کی بے تابی سے پوچھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی انسانیت کے لیے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ یہاں تک تو کہانی کا جو ہے اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہانی کا تیسرا حصہ جو ہے ہم اگلی ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔